السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 31 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں میں ٹینسز کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ آسان انداز میں اور مکمل طور پر ٹینسز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ وہاں آپ کو میری تمام وہ ویڈیوز جو میں نے ٹینسز کے بارے میں بنائی ہیں اس کی میں نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، آپ وہ پلے لسٹ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سنس اور فور کا استعمال، کیونکہ جو اگلا ٹینس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سنس اور فور کا استعمال آنا چاہیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ دیکھیے سنس کہاں استعمال ہوتا ہے۔ سنس جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، سنس کام شروع ہونے کے وقت سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کام کے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی نقطہ آغاز سے پہلے آتا ہے۔ آپ کو مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے she has been teaching since 2018، یعنی وہ 2018 سے پڑھا رہی ہے۔ تو اس میں یہ جو 2018 ہے یہ اس کی ٹیچنگ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی سنس اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ کب کام شروع ہوا۔ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے، پوائنٹ آف ٹائم کو ظاہر کرنے کے لیے ہم سنس لگاتے ہیں۔ یہ سنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کام کب شروع ہوا، کام کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری ایک مثال دیکھ لیجئے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے they had been playing cricket since 3 o'clock، یعنی وہ 3 بجے سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ کب انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی، ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، سنس لگاتے ہیں۔ تو سنس کہاں لگتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے، کام کی کام کب شروع ہوا اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، کام کے نقطہ آغاز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سنس۔ اب ہم آتے ہیں فو کی طرف۔ فو کہاں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے فو کام کے دورانیے سے پہلے آتا ہے، یعنی یہ کام کی مکمل ڈیوریشن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ فور ہمیں پوری ڈیوریشن بتاتا ہے کہ کام کی ڈیوریشن کیا ہے، کام کا دورانیہ کیا ہے، پورا جو دورانیہ گزرا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، فور استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں ایک مثال ہے، آپ کو مثال سے بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ she has been teaching for 6 years، یعنی اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ 6 سالوں سے پڑھا رہی ہے۔ تو اس میں یہ جو 6 ایئرز ہے یہ پورے جو کام کا دورانیہ ہے، کتنے سال، یہ پورا دورانیہ بتا رہا ہے، پوری ڈیوریشن بتا رہا ہے۔ تو اگر پوری ڈیوریشن ظاہر کرنی ہو تو ہم 4 لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر پوائنٹ ظاہر کرنا ہو کہ کب کام شروع کیا تو اس وقت ہم سنس لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھ لیجئے۔ they had been playing cricket for 2 hours، یعنی وہ 2 گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو کتنے گھنٹوں سے کھیل رہے تھے، 2 گھنٹوں سے، یعنی ان کی پوری ڈیوریشن کیا تھی، کتنے گھنٹوں سے کھیل رہے تھے، کتنے دورانیہ میں کھیل رہے تھے۔ تو پورا دورانیہ بتانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، فور استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو سنس اور فور ہے اس میں بچے اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے یہاں نیچے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اس چارٹ میں جو میں لکھ رہا ہوں آپ نے اس چارٹ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی پیج لے کر اس کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے۔ جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ اگر سنس اور فور کو درج بالا تعریفوں سے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو نیچے دیا گیا چارٹ یاد کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں چارٹ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پہلے ہم سنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سنس کہاں استعمال ہوتا ہے، پھر ہم فور کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے سنس ہے، تو سنس کہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم یہ کہیں 10 AM، ٹھیک ہے، یعنی ٹائم ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، سنس۔ اسی طریقے سے 12 PM،
اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے 5 o'clock. o'clock سے پہلے بھی سنس استعمال ہوگا. اسی طریقے سے کسی مہینے کا نام آ جائے، جیسے میں نے یہاں جولائی لکھا ہوا ہے، کوئی بھی مہینے کا نام آ جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ نے کیا لگانا ہے، سنس لگانا. اسی طریقے سے یہاں میں نے 1992 لکھا ہوا ہے، کوئی بھی سن آ جائے، 1980 آ جائے، کوئی بھی سن آ جائے، آپ نے اس سے پہلے کیا لگانا ہے، سنس لگانا ہے. اسی طریقے سے جیسے آ جائے 21 جنوری، یہ دیکھیں پورے مہینے کا، کسی بھی مہینے کا نام آ جائے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹ بھی آ جائے اور مہینہ بھی آ جائے، کوئی بھی مہینہ آ جائے تو اس سے پہلے بھی آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، ڈیٹ کے ساتھ آ جائے یا صرف مہینہ آ جائے تو آپ نے وہاں پر بھی سنس استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی کا نام آ جائے، جیسے کسی دن کا نام آ جائے، جیسے منڈے یہاں لکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے کیا لگانا ہے، سنس لگانا. اسی طریقے سے مارننگ آ جائے، ایوننگ آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں ایوننگ آ جائے یا لاسٹ نائٹ جیسے الفاظ آ جائیں تو اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، سنس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلے میں آپ کو 4 دکھا دیتا ہوں، پھر میں اس کو زوم ان کر لوں گا تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں یا آپ اس کو لکھ سکیں. اب ہم آتے ہیں 4 کی طرف. تو 4 کہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے منٹ سے پہلے، کوئی بھی منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، اس سے پہلے آپ نے 4 لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے، یہ سارے اب جو میں بتا رہا ہوں یہ سارے 4 کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ویکس آ جائے، 2 ویکس آ جائے، 3 ویکس آ جائے، اس سے پہلے بھی آپ نے 4 لگانا ہے. اور اسی طریقے سے منتھس آ جائیں، جیسے 3 months، 4 months، 5 months، منتھس کا لفظ آ جائے تو اس سے پہلے آپ نے 4 لگانا ہے. اسی طریقے سے آورز آ جائے، گھنٹے آ جائیں، 1 گھنٹہ آ جائے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنے گھنٹے آ جائیں اس سے پہلے آپ نے 4 لگانا ہے. اسی طریقے سے ڈیز آ جائے، ٹھیک ہے، ڈیز کا نام نہ آئے، ڈیز آ جائے، ڈیز کا نام آ جائے تو پھر تو سنس لگانا ہے. لیکن اگر ڈیز کا لفظ آ جائے تو اس سے پہلے آپ نے 6 days، 7 days، جتنے بھی ڈیز ہیں اس سے پہلے آپ نے 4 لگانا ہے. اسی طریقے سے سینچوریز آ جائے تو اس سے پہلے بھی آپ نے کیا لگانا ہے، 4 لگانا ہے. اسی طریقے سے اوائل آ جائے اس سے پہلے بھی آپ نے 4 لگانا ہے. اور ایور سے تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہمیشہ 4 ہی لگتا ہے. اسی طریقے سے ایئرس کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے کیا لگانا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی 4 لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو رولز بتا دیے ہیں کچھ. یہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، یا اس کو یاد کر لیں کسی طریقے سے. یہ بہت ضروری ہے، اس میں بچے غلطیاں کرتے ہیں، ڈیفینیشن سے بھی بات سمجھ نہیں آتی تو چارٹ سے وہ یاد کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے چارٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.